بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ سال کے سب سے اچھے 10 دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے عمل اور دنوں کے نزدیک زیادہ محبوب یعنی پسند ہیں۔ یہ بقرہ عید سے 10 دن پہلے کے دن ہیں، کیونکہ بقرہ عید کی چاند کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل: روزہ رکھنا، حج اور عمرہ کرنا، قربانی کرنا، تکبیرات پڑھنا، ذکر کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ روزہ: ذی الحج کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا سنت ہے، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ جو یوم عرفات کا دن روزہ بھی رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ انسان کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ اور قربانی: حدیثوں میں آتا ہے کہ حج، عمرہ اور قربانی اس مہینے کی سب سے بہترین عمل ہیں، تو جس پر یہ عمل واجب ہو جائے کرنا چاہیے۔ کس پر فرض ہے یا نہیں، اس کے لیے کسی عالم سے پوچھ لیں۔ تکبیرات پڑھنا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں، یہ سنت ہے۔ ذکر کرنا: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تسبیحات پڑھنا سنت ہے۔ شروع کے 10 دن میں ذکر کے لیے تو اور بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، استغفار، درود شریف وغیرہ۔ نمازی کو حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان گھر سے وضو بنا کر فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اسے حج کرنے والے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ نمازی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس پر رحم کر اور اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ربیعہ اسلمی پوچھا، تم میری خدمت کر رہے ہو، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ نماز دل کا سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے بلال کھڑے ہو، اذان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ نماز پڑھنے والوں کو اونچے درجے دیے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم پر لازم ہے کہ تم بہت زیادہ سجدے کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ نماز اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب بھی اللہ سے مدد مانگو تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ نماز دنیا اور آخرت میں نور ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، راستہ دکھانے والی ہوگی اور نجات ہوگی قیامت کے دن۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، مان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برداشت کیجیے، آپ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن اللہ انہیں نور عطا کرے گا۔ نماز جلد بازی اور کنجوسی سے بچاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انسان یقیناً بڑی جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو چلانے لگتا ہے، اونچے ملے اچھائی ملے تو بخل کرنا لگتا ہے، سوائے نمازی کے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو جنت کی مہمان نوازی ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے جب کوئی انسان صبح یا شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہر جانے آنے کے بدلے جنت کی مہمان نوازی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ نے نماز آسمان پر بلا کر فرض کی۔ اللہ باقی جتنی بھی عبادتیں دی وہ دنیا میں دی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اللہ نے آسمان پر بلا کر میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ سے کم کروا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم کروا کے 5 کروا لی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا، ہمارے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ آپ کی امت میں اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز سے یونٹی اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بڑا۔ نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یا مزید انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، جب تک کبیرہ گناہ نہ ہو جائے۔ مسجد جانے کا بدلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جو انسان وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے فرض نماز کے لیے تو اس کا ہر قدم اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرو کیونکہ نماز تمہیں فحاشی، بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ جب ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ شہادتیں کے بعد سب سے افضل عمل۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، اس کے بعد والدین کی فرما برداری، اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ حدیث شریف میں ہے، دنیا سے رخصتی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے عمل میں اسلام ہونا لازم ہے اور اسلام کا نماز سے اہم عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے 7 اسماء الحسنی جو رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ان 7 بابرکت ناموں کو روزانہ دل سے پڑھیں۔ نمبر 1، یا رزاق، ہر مخلوق کو رزق دینے والا۔ نمبر 2، یا وہاب، بغیر حساب عطا کرنے والا۔ یا فتاح، بند نصیبوں کے دروازے کھولنے والا۔ نمبر 4، بے نیاز کرنے والا۔ نمبر 5، یا نافع، نفع پہنچانے والا۔ نمبر 6، یا کریم، کرم فرمانے والا۔ نمبر 7، یا مغنی، دلوں کو بھر دینے والا۔ روزانہ یقین اور توجہ کے ساتھ ان ناموں کا ذکر کریں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔